حسن ناظرین کرام، ملک کی جو صورتحال ہے وہ تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے سب کے لیے۔ اچھی خبر آئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے، اور اس کو اسحاق ڈار کا کمال کہیں یا دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کہیں، کچھ شاید ہمیں ریلیف ملنے والی ہے۔ کسی وجہ سے یہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیکس آ رہی ہیں، پاکستان کی وکی لیکس آ رہی ہیں، انہوں نے تو ہلا کے رکھ دی ہے۔ یعنی جتنا بھی ہنگامہ کھڑا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے۔ عمران خان یہی بتاتے رہے، پہلے ملک کا نام لیتے تھے، پھر صاف افریقہ کا نام لیتے رہے، اور ایک سائفر دکھاتے رہے، سائفر کی جگہ خالی خط دکھاتے رہے۔ اب اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے، اب کچھ لیکس ہو گئی ہیں باتیں، جن سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا اور اس کو ایک طرح سے مینوپولیٹ کیا گیا تھا۔ ایک دو لیکس اس بات پہ آئی ہیں۔ ویسے تو پرائم منسٹر ہاؤس کی اور لیک بھی سامنے آئی ہیں، شہباز شریف کی آئی ہیں، جہاں وہ اپنی بھتیجی کے بارے میں ان کے پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ فلاں کیس ہے وہ ان کے داماد کا ہے، لیکن اگر ہم کریں گے تو نقصان ہوگا، اور شہباز کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں کرو۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر ہاؤس بھی سیف نہیں ہے، اور دوسری بات یہ لیکس جو آ رہی ہیں ان کا کوئی خاص مقصد ہے، کون لا رہا ہے، کون ذمہ دار ہے، کیسے ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سامنے آ رہی ہیں تو میرا خیال میں اگر کسی ادارے نے بھی یہ کیا ہے تو اسے ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا۔ اور یہ شوکت ترین سے بات ہوئی، مثال کے طور پر اگر یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے اس طرح مینیپولیٹ کیا ہے امریکہ کا نام استعمال کرنے کے لیے، تو بھی آنی چاہیے تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان پورے حالات میں کس طرف جا رہا ہے۔ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، کچھ اور بھی ہو رہا ہے، یہ سب سیاست ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے، کیسا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، اکتوبر کا مہینہ بہت اہم گنا جاتا ہے۔ آج اسی پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، اور سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور علی پرویز ملک صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، جو کہ بلا شبہ ایک بے لاگ گفتگو کرنے والے ایک تجزیہ نگار ہیں۔ سب سے پہلے میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں، جنرل صاحب کیا آپ کو یہ ساری باتیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے کچھ تو ہے، یہ میتھڈ تو ہے اس میڈنس میں جو اس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جو لیکس ہوئی ہیں، اور پہلے ایک طرف کی لیکس آتی رہی، پھر پی ٹی آئی کی طرف کی بھی بات شروع ہو گئی، تو کچھ تو مقصد ہے اس کا۔ اب یہ ہمارے ڈیسائفر کرنا ہے کہ مقصد کیا ہے اس کا اور کون کر رہا ہے اس کا۔ دوسرا جس کا اس سے زیادہ سنگین پہلو ہے، ہم تو بھی صرف سیاسی مضمرات پہ بات کر رہے ہیں اور سیاسی جو بھی ایشوز ان پہ بات کر رہے ہیں، ہر چیز کو سیاست بنا کے بیٹھ گئے ہم لوگ۔ اس سے بھی زیادہ سیریس یہ ہے، دیکھیے ایک تو لیکس ہوئی اور پرائم منسٹر آفس سے لیکس ہوئی، جو پاکستان کا سب سے سیکیور آفس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، جو بھی ہیں وہاں پرائم منسٹر آفس میں، یہ ہمارے چیف ایگزیکٹو کا دفتر ہے۔ یہاں پہ ہر چیز، ہر شخص یہاں پہ آتا ہے جو امپورٹنٹ بات چیت ہوتی ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ہمارے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ہمارے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں۔ ان سب کا آپ دیکھتے ہیں تو یہ پیسمزم کا کہہ لیجیے مجھے کچھ، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک لیک نہیں ہوئی، جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، جو بھی یہ ہے، یہ بلیک میل کر رہا ہے پاکستان کو، یہ چھوٹی موٹی لیکس کر کے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس اور بہت کچھ ہے، میرے ساتھ بات کریں آپ۔ اور بات کیا کرے، کیوں اگر ایک دفعہ بلیک میل کے سامنے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر وہ آگے کڑے گا اس میں۔ بہرحال وہ تو ایک چیز پہلو ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ کل سے خبر گردش کر رہی کہ سائفر جس کی اتنا زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے وہ بھی گم گیا کہیں سے۔ تو یہ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ باہر بیٹھا ہوا کوئی دیکھے گا، اگر آپ کو یاد ہو میر صاحب کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا نیریٹو بنا گیا تھا کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں محفوظ نہیں ہیں، تو خدا نخواستہ ٹیررسٹ لے کے چلے جائیں گے اس کو۔ تو بڑی مشکل سے ہم دنیا کو یہ اعتبار کرایا تھا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اثاثے بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ تو جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے سیکیور آفس ہی ڈگ ہوا ہے، ہیک ہوا ہے، اور یہیں سے سائفر وغیرہ گم رہے ہیں، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب اگر آپ اپنا سب سے بڑا آفس سیکیور نہیں کر سکتے تو باقی آپ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو یہ خطرہ ہے۔ دوسرا جو اس کے سیاسی پہلو ہیں اس کے اوپر بہت بات چیت ہوئی ہے کہ جو ہماری ملک کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، ریگارڈلیس آف کون ہے اس میں، ان کی سوچ کا انداز کیا ہے، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے جو بھی ہیں۔
پھر ایک اور چیز میر صاحب بڑی تکلیف دہ سامنے آئی ہے کہ لیکس ہو رہی ہیں، جو بھی عمران خان صاحب کی لاسٹ لیک آئی ہے، اس میں باقاعدہ کانٹ چھانٹ کیا کسی نے، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں، اور اب حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی خاص ایسے جو پاکستان میں ایسے لوگ ہوں جو چیزوں کا، اور مجھے امید ہے کہ ہوں گے ہمارے پاس لوگ، اور ہیں ہمارے پاس لوگ، یہ میں جانتا ہوں، ان کو لے کے اس سارے معاملے کو دیکھ کیسے رہے ہیں، کیا اس کو ہم نے بھی سارے کو کل کر دیا ہے، کیا جو بھی پروٹوکالز تھے ان کو ہم نے چینج کر دیا ہے، کیا ہم ابھی اپنے آپ کو یہ کہنے میں بجانب ہے کہ آئندہ ایسا کچھ بات نہیں ہوگی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، تکلیف دہ بھی ہیں، اور بحیثیت قوم میرے لیے ایک پریشان کن بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر مشتاق احمد صاحب، آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ شکریہ میر صاحب. دیکھیں یہ جو لیکس کا معاملہ ہے، تو وزیر اعظم سابقہ عمران خان کے دور کے آڈیو لیکس بھی آ گئے ہیں، پھر موجودہ وزیر اعظم کے بھی لیکس آ گئے ہیں، اور جنرل باجوہ کے بھی آ گئی ہیں کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اپنی تفصیلات بتا رہے ہیں، اور وہ بھی اب سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. ایک تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہماری سیاست بجائے اس کے کہ ہم ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر اور اپنی جو حقیقی عوامی مسائل ہیں اس کو سیاست کا موضوع بنائیں، ہماری سیاست کا موضوع بنا ہے لیکس. اب آپ دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 7 درجے نیچے چلا گیا. دنیا کے 31 ممالک جو کم ترقی کر رہے ہیں، پسماندہ ہیں، اس میں پاکستان شامل ہو گیا ہے. 59,000 ارب روپے ہمارے اوپر جو ہے وہ قرضہ چڑھ چکا ہے. 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے سیلابوں سے پڑے ہیں. پیراسیٹامول گولی دستیاب نہیں ہے ان بیماروں کے لیے، پیراسیٹامول گولی شارٹ ہو چکی ہے. اور یہ ساری چیزیں، یہ سیاست کا موضوع نہیں ہے، سیاست کا موضوع وہ آڈیو لیکس ہے. یہ بہت افسوسناک کی بات ہے. ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سے ایک تو ثابت ہو گیا کہ آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں ہے. جس طرح جنرل صاحب نے کہا، مجھے بالکل اس کی اس بات سے اتفاق ہے. دیکھیں اسی پرائم منسٹر ہاؤس میں تو بین الاقوامی رہنما آتے ہیں، آپ کے اسٹیٹ سیکرٹس، آپ کے معاہدے، آپ کی منصوبے، آپ کی گفتگو بنتی ہیں. تو آپ کے اوپر کل کلا کون اعتبار کرے گا؟ کون آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کون آ کے آپ کے ساتھ اپنی کوئی سیکرٹ جو ہے وہ شیئر کرے گا؟ تو اس سے بے بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی، سب کی ہوئی ہے عالمی سطح پر پاکستان کی. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے جو میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ دیکھیں اب ہمیں کم از کم اس کے اوپر کہ جب سابق وزیر اعظم کا، موجودہ وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا یہ سب آ گیا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری کرنی چاہیے. جس طرح جنرل صاحب نے کہا ایکسپرٹس بلائیں، اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تاکہ قوم اس مخمصے سے نکلے. خواہ وہ آڈیو لیک سے خواہ سائفر ہے، یہ سائفر ہی کی وجہ سے یہ آئی ڈی، یعنی یہ اس کا ضمیمہ ہے، اسی کے ساتھ جڑا، اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے سائفر کے سے. لہٰذا اس کے اوپر ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے. ٹھیک بات ہے جی. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ کی پارٹی کا بھی اس میں ظاہر ہے کہ بہت سٹیک ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں تو جو باقی جو جنرل صاحب نے اور سینیٹ صاحب نے جو بات کی ہے، میں اس کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. انفارچونیٹلی اگر آپ پاکستان کا ماضی دیکھیں تو کبھی ایک میمو گیٹ، کبھی آپ کو وہ ڈان لیگز، کبھی کیا، اور بہت ساری چیزیں انفارمیشن آئیدر لیک کی جاتی ہیں ون وے اور اندر وے. سوال ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ میرے خیال میں 7 جولائی کو انصار عباسی نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے عمران خان کے یہ جو ابھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان میں سے ایک جو سینٹنس تھا وہ انہوں نے ایز سچ انہوں نے بتایا تھا. سو دیٹ مینس کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے جو پاکستان کا ہے. اب یہ کم از کم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہیکر نہیں ہے، یا جو مرضی ہے نا وہ نہیں ہے. اور اگر وہ ہیکر ہے تو اس کا تعلق بھی کسی پاکستان کے ہی اندر کے لوگوں کے ساتھ کچھ جڑا ہوا ہے. یا تو وہ ان کے اندر کا بندہ تھا جس نے چیزیں انفارمیشن اپنے پاس رکھ کے اور اس کو ابھی یوز کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ کوئی ایسا بندہ تھا جو
مطلب جیسے ابھی ان لوگوں نے سافٹ ویئر اٹھائے ہیں انڈیا سے اور اس سافٹ ویئر کے تھرو آپ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس میں ڈال کے وہ کر لیا ہے. تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. نمبر 2، اگر فرض کریں سوچا جائے کہ پی ایم ہاؤس میں جو ایکسس ہو سکتا ہے وہ کن کو ہو سکتا ہے جو کہ اس قسم کی چیزیں ریکارڈ کر سکیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو منسٹروں کے درمیان میں بات چیت، جو باقی لوگوں کے درمیان میں بات چیت، جو آپ کا ایک جو بیسک رائٹ ہے اس کو پامال کرنا کہ آپ کی کنورسیشنز کو ریکارڈ کرنا. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں کہ ہمارے پاس ججز کی ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس فلانے کی ویڈیوز ہیں. تو یہ بلیک میل کا حساب کتاب، یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس سے کروا رہا ہے، یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا یہ بلیک میلرز کا ملک بنتا جا رہا ہے. ٹھیک بات ہے سیکٹر صاحب، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی تو آتی ہے نا جی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جو ریکارڈ ہوئی ہیں اور جس پر قوم کو الگ سے تشویش ہونی چاہیے. ایک تو تشویش اس بات پہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سیف نہیں ہے، دوسری تشویش اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیڈر کیا باتیں کرتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب، آپ کیا کہیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، جہاں تک یہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک سارے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کی کہ اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ولنریبل ہیں، ہم کتنے انسیکیور ہیں کہ ہمارے ریاست کے جو اعلیٰ عہدے ہیں، جو اعلیٰ ترین انسٹالیشنز ہیں، وہ کتنی انسیکیور ہیں کہ وہاں پہ ہم بیٹھ کے ریاست کے معاملات کو ان کانفیڈنس ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. میرے خیال سے یہ سب سے ضروری ہے کہ اس پہلو کے اوپر پوری تفتیش ہو، تحقیق ہو، اور جو لوگ نیگلیجنٹ پائے جائیں اس معاملے کے اندر ان کو قرار واقع سزا دی جائے. میرے خیال سے یہ تو فورموسٹ چیز ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اب میر صاحب، جو آپ نے بات کی کہ یہ کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے، دیکھیں اس کے اوپر بھی میں آ جاؤں گا، پر اس سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ اس ملک کی سیاسی قیادت جو ہے نا میر صاحب، اس کو بھی یہ بیٹھ کے اب عہد کرنا پڑے گا، پلیج کرنا پڑے گا کہ سیاست کے اندر ہم ریاست کے معاملات کے اوپر اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں، جو کنٹینٹ میں معاملات، جو کنٹینٹ کی بات ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کے اندر آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس میں یہ دیکھا ہے کہ جی خارجہ پالیسی کے اوپر بھی ایسے آپ کے نیشنل لیڈرز ہیں جو کہتے ہیں آئے ان معاملات کو اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے استعمال کریں. اس کے علاوہ انہوں نے بے پناہ موقعوں کے اوپر آپ کے ریاست کے جو مفادات ہیں ان کو کمپرومائز کر کے سستی شہرت کمانے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال سے جو اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے اس کی تو ثانوی حیثیت ہے، بحیثیت پولیٹیکل کلاس ہم کو یہ عہد اور پلیج کرنا چاہیے کہ ہم اس قسم کی حرکتوں سے باز رہیں گے. اس میں وہ کسی نے بھی کیا ہو، میرے خیال سے وہ یہ سب کے لیے ایکولی اپلائی کرتا ہے. اور معاملہ ایک اور بھی جو دیکھنے کی ضرورت ہے میر صاحب، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ ہے کہ کسی نیشنل لیڈر کے پاس یہ انفارمیشن ایڈوانس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ ہمیں پہلے جلسوں کے اندر آ کے بتا دیتا ہے کہ جی کل اس چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں نئی آڈیو آنے والی ہے، کل سجاد میر صاحب کے بارے میں کوئی آڈیو آنے والی ہے، پرسوں علی پرویز صاحب کے معاملے کے اوپر بھی کوئی آڈیو آنی چاہیے. تو بالکل ٹھیک یہاں پہ جو سارے ساتھیوں نے بات کی، اس کو ونس اینڈ فار آل تھریڈ بیئر ڈسکس ہو جانا چاہیے اور ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کر کے جن لوگوں نے اس نیچ حرکت کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے. میں تو اس کے اوپر یہی گزارش کروں گا. اور اگر ہم اس ساری حرکتوں سے باز آ جائیں تو وہ دشمن جو ہماری کمزوریاں ڈھونڈتا ہے وہ بے معنی ہو جائے گی ساری کی ساری چیز. تو میری تو اس کے اوپر میر صاحب یہ سوچ ہے. ٹھیک بات ہے. بہرحال اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس بھی سیف نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم بلیک میل ہو رہے ہیں، لیکن دوسرا پہلو لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں نے جو باتیں کی ہیں ان کی جو باتیں لیک ہوئی ہیں وہ بھی ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے ایک پرابلم ہے. کیا ہمارے لیڈر اس طرح سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے لیڈر اس طرح کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس طرح کھیل کھیلتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کیا ہماری ریاست اس طرح چل رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں جو ابھی لیکس آئی ہیں جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی بھی سیف نہیں ہے. اس کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قیادت کیا کر رہی ہے.
وہ ہماری خارجہ پالیسی سے کھیل رہی ہے، ہماری معیشت سے کھیل رہی ہے، ہمارے ملک کی سیاست سے کھیل رہی ہے، ہماری ریاست سے کھیل رہی ہے. یہ ساری صورتحال ایسی ہے جو ملک کے ہر شہری کے لیے تشویشناک ہے. جنرل صاحب کیا کہیں گے اس پہلو کی طرف؟ وہ طاعت لفظوں میں بھی بیان کیا جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے افسوسناک ہے جب آپ سنتے ہیں چاہے ایک طرف کی گفتگو ہے یا دوسری طرف کی گفتگو ہے، یہ افسوسناک ہے میرے لیے، میرے پاکستان کے لیے. اور اگر ہم جس طرح بھی علی بھی بات کر رہے تھے، ہم اب نیشنل لیڈرشپ کے ایسپیرنٹس ہیں، چاہے وہ نون لیگ میں ہیں، چاہے پی ٹی آئی میں ہیں، چاہے اس پارٹی میں ہیں، اگر ان کو محتاط انداز اختیار کرنا ہی نہیں آتا اور وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جو سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے پاکستان کے جو عوام ہے، اگر یہ آپ کے سیاستدانوں سے طریقے سے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر پاکستان کی ریاست کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ کیونکہ عوام ہی تو مین سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے. ان کا اعتماد ہونا سارے سسٹم پر کرٹیکل ہے اس اسٹیٹ کا آگے پروگریس کرنے کے لیے. چاہے وہ آپ کا پولیٹیکل کلاس ہے، چاہے وہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، جو بھی سسٹم ہے، جب تک عوام کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتی. جب تک عوام ان سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو اب جس سے آپ بات کر لیں تو بات تو بڑی بڑی عجیب قسم کی لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی مسائل سے بھری ہوئی چیزیں ہیں. اب دیکھیے جو پہلے بات ہو رہی تھی، مقصد کیا حاصل ہو رہا ہے؟ پاکستان میں سیاسی ابتری پہلے ہی تھی، ہمیں بڑی تیزی سے سیاسی طور پر اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ اب ایک دوسرے بات کرنے تیار نہیں ہے. اس کے بعد وہ ٹیمپریچر بڑھا ہے، ایک سے الزام دوسری طرف، دوسرے سے الزام تیسری طرف، یہ سب کچھ کام چل رہا ہے. تو جو سٹیبلٹی پاکستان کو چاہیے ان سیلاب سے ڈیل کرنے کے لیے، 3 کروڑ عوام سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا سندھ کافی سارا علاقہ جو ہے خشک ہونے میں ٹائم لگے، بلوچستان کا یہ حال ہے. ہم اب دنیا کو یہ بتانے سے قاصر ہو گئے ہیں. میں کل سے مبشر الرحمان سے بات کر پاکستان سے باہر ہے کہیں، وہ کہتے ہیں یہاں جہاں پہ میں ہوں 17-18 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر. وہ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم اپنے طور پر پاکستان کے عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے. ہم اس طرف جو ایشوز ہیں پاکستان کے، ان کی جیسے مشتاق صاحب بھی فرما رہے تھے، ہم وہ تو بات کر ہی نہیں رہے. تو عوام جو بیچاری کھڑی ہے، جو سیلاب کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے مار کھائی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے انٹرسٹ یا ان کے مفاد کی بات کہاں پر ہوتی ہے؟ کون کرتا ہے اس کے لیے؟ کون لک آؤٹ کر رہا ہے اس کو؟ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. سینیٹر مشتاق صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بات پہ کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی سیف نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ایک صورتحال ہے کہ جو باتیں لیک ہوئی ہیں ان کا لیک ہونا بتاتا ہے کہ ہماری قیادت بھی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی. اس پہ ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہماری قیادتیں اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی تو پاکستان کی یہ حالت ہوتی. پاکستان کی آج جو تعلیم کی صورتحال ہے، پاکستان میں آج جو صحت کی صورتحال ہے، پاکستان میں آج 21 لاکھ مقدمات عدالتوں کے اندر زیر التوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ اوسطاً ایک کیس کا فیصلہ جو سول سوٹ ہوتا ہے وہ 30 سال میں ہوتا ہے. 30 سال میں پاکستان قرضوں کے اندر ڈوبا ہوتا، پاکستان کی گرین پاسپورٹ اتنی زیادہ بے توقیر ہوتا. تو یہ تو غیر ذمہ داری ہے ہماری لیڈرشپ کی. اور میں کہتا ہوں کہ ان تمام لیڈرشپ میں، خواہ وہ ڈکٹیٹرز آئے ہیں، خواہ وہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ آئے ہیں، سب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور یہ جو لیکس کا آپ بات کر رہے ہیں میر صاحب، یہ تو آج کا واقعہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی کچھ لیکس آئی تھی، اور پھر وہ اس کے اوپر کچھ الزامات لگے تھے. وہ لوگ کہاں تھے؟ کس نے اپنے ساتھ رکھے تھے؟ پھر اس کے بعد اسی دوران مریم نواز کی کچھ آڈیو لیکس آئی تھی ان کی حکومت کے زمانے کی، جب وہ سی ایم ہاؤس سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے کچھ ہدایات دے رہی تھی. تو یہ تو بہت پہلے سے، خواہ وہ گزشتہ حکومت ہے خواہ وہ موجودہ حکومت ہے، اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے، اپنے سیاسی حریفوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ ہماری اخلاقی افلاس، ہماری لیڈرشپ کی اخلاقی افلاس کی نشانی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے مورل گراؤنڈ نہیں ہیں، اور جب سیاستدانوں کی مورل گراؤنڈ نہیں ہوں گی تو وہ کیسے قیادت کریں گی اپنے عوام کی؟ یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. اس لیے تو آج قوم جو ہے اس حالت میں. یہ جو آپ نے بات کی پیٹرول کی، میں اس کی بھی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں میر صاحب. پیٹرول کو آپ کو پتہ ہے کروڈ آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنی ہے؟ $79 فی بیرل آ چکی ہے.
ये कीमत कम से कम इस वक्त पाकिस्तान में 140 रुपए लीटर होना चाहिए, कम से कम 140 रुपए लीटर होना चाहिए। उन बेचारे अवाम को जो पिछे हुए हैं, जिनको रोजमर्रा की अशिया का खरीद उनके लिए मुश्किल है, बिजली के भारी भरकम बिल जिनकी अदायगी उनके लिए मुश्किल है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की गिरती हुई कीमतों का फायदा उनको नहीं दिया जा रहा। मैं समझता हूं कि ये अखलाकी अफलास का इजहार है हमारी लीडरशिप की, और इसके लिए मैं तो ये भी कहता हूं कि देखिए उन लोगों का भी तायुन करना चाहिए, वो कौन से इदारे हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं जो पीछे रहकर इस तरह शतरंज के मोहरों की तरह सियासतदान को इस्तेमाल करते हैं, और सियासतदान इस्तेमाल होते हैं जो थाम को हिलाते हैं। उन इदारों का उनको भी एक दफा लोकेट करना चाहिए ताकि कौम को पता चले सब लोगों की प्राइवेसी खतरे में है। ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, ये इस्लाम के भी खिलाफ है, ये पाकिस्तान के भी खिलाफ है, और इसके नतीजे में आप कोई चीज महफूज नहीं है। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अदम तहफ्फुज़ का एक ताकतवर एहसास इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर पाया जाता है, जो हमारी जोग्राफियाई वहदत और हमारी कौमी वहदत उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक। जी बिल्कुल ठीक है। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए आपकी पार्टी इस मामले में बिल्कुल अलग खड़ी है कि बहुत सी बातें लीक से ऐसी आई हैं जो इस पार्टी के मुतल्लिक है, इसके लीडर के मुतल्लिक है, कैसे डिफेंड करेंगे आप इसको? देखिए इस तरह है कि प्रॉब्ली शायद जैसे मैं इस चीज को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, शायद किसी वक्त इमरान खान के दिमाग में था ऑब्वियसली कि ये चीज इधर उधर हो जाएगी। क्यों? हम अगेन जब आप देखें आपके दिमाग इस तरह काम करता है कि आप हिस्ट्री को देखते हैं, उनमें से बास चीजें पिकअप करते हैं, सबकॉन्शियसली आप एक ओपिनियन बनाते हैं। पाकिस्तान में मोटरवे का रिकॉर्ड जल चुका है, पाकिस्तान में जो कर्ज उतारों का डाटा जल चुका है, एलडीए का जल चुका है, सस्ती रोटी जल चुकी है, मेट्रो जल चुका है, वगैरह वगैरह, साइफर भी गायब हो चुका है। इसकी एक कॉपी इसी वजह से प्रेसिडेंट साहब के पास भी दी गई थी, चीफ जस्टिस के पास भी है, मिनिस्ट्री के वो उसके पास है, ये क्या कह सकते हैं, ये स्पीकर साहब के पास भी है। नंबर 2 ये याद रखें कि जब ये आया था तो सबसे पहले अगर आप उसी जिस लीक्स की आप बात करें, जिसकी रेफरेंस करें, उसमें कहा था कि यार इसको हम लोग पहले कल मीटिंग करेंगे। उस पे एक कैबिनेट की मीटिंग हुई, फिर उसके ऊपर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई, उसके बाद फिर डिमार्श हुआ। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद एक मफहूम को सामने लाया गया ना कि अच्छा, फिर उसके बाद इसके ऊपर दोबारा जो करंट गवर्नमेंट है वो भी आई, उन्होंने भी इसके ऊपर पूरी मीटिंग की, सब कुछ की, और उन्होंने भी कोई इस किस्म की बात नहीं की जो इस वक्त वो इस लीक से उस चीज का एक मफहूम निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि हम लोगों की अगर देखिए, अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो पाकिस्तान को पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। पॉपुलर पॉलिटिक्स के मतलब ये है कि जैसे मियां साहब का एक वो था नैरेटिव था कि वोट को इज्जत दो, वोट मींस पॉपुलर पॉलिटिक्स, ठीक है। आपको पावर पॉलिटिक्स से निकलना होगा। पावर पॉलिटिक्स चाहे जो मर्जी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की आप कर ले, पावर पॉलिटिक्स का मतलब है आप सर्टन, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो ये लीक आई हैं जिसके बारे में आपने बात की है उसमें तो ये कहा कि हम खेल खेलेंगे, असल में साइफर ये है ही नहीं। होल्ड देखिए एक बात देखिए बात याद रखिए, एक चीज हो जाती है कि एक बंदे ने एक गलत बात की है, एक हुकूमत ने एक गलत बात की है, आपके जो सिफारतकारों को कहा है कि यार ये इस तरह कर लो वरना ये हो जाएगा, ठीक है। वो चीज जब पता चली है, अब उससे ये होता है कि उसके कहने के बेसिस पे कुछ चीजें, एक रिजीम चेंज आई थी। जब वो रिजीम चेंज आई थी और उस बेसिस पे आई थी कि जिस बेसिस पे वो साइफर आया था, तो उसके बाद अब इस बेसिस पे आपने इसका एक एडवांटेज लेना होता है, ठीक है। वो एडवांटेज ये लेना होता है कि आपने बताना होता है लोगों को कि ये एडवांटेज लेने की कोशिश की गई। मिलके क्या है। देखिए इसमें कोई ये चीज ये याद रखें कि इसका एक मफहूम किया गया, इसमें एज सच उसके जो चलिए आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गया। ये चीज आप बिल्कुल ये चीज कोई भी बंदा हो सकता है। आप ये कहेंगे खेलेंगे, उसका बेसिकली मफहूम ये थे कि हम ये
جو غلطی کی ہے کرنٹ گورنمنٹ نے, جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے رجیم چینج کے لے گئے, ہم اس کا ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیں گے. چلیے ٹھیک ہوگی, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. عاری پرویز ملک صاحب یہ کہتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے, دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسٹیٹ کے سیکرٹ کو مونوپولیٹ کرنا اور اس کو مینج کرنے کی کوشش ہے, جو بہت خطرناک بات ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نعرہ تھا نا ووٹ کو عزت دو, اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, آپ کے پاس یہاں پہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ووٹ مانگ لیں اور اس کے بعد حکومت کے اندر آ جائیں. تو میں ایک پہلی بات تو یہ کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں شاید بحیثیت قوم اور خاص طور پہ جو ہمارے دوست پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیٹھے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت اور ریاست دو مختلف تصورات ہیں. اگر آپ کی حکومت کو, اگر آپ کی جماعت کو اقتدار سے نکالا جائے تو آپ ریاست کے اداروں کو نیوٹرل کہہ کے ان کو جانور کے ساتھ ملائیں تو یہ غیر مناسب ہے, کیونکہ آپ کے آئین کے اندر ایک طریقہ کار طے ہو چکا ہوا ہے, اس کے مطابق اداروں کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے. تو میری پہلی اس کے اوپر گزارش یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو یہ چیز بھی, جس طرح جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ہونا چاہیے. ایک ایک لفظ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے اس کی ذمہ داری اور اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح سے کس طرح سے ہم لوگوں کو کون سے راستے کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور یہاں پہ اب ایک سینیٹر مشتاق صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی تیل 125-30 روپے کا ہونا چاہیے. اب میں میر صاحب گزارش آپ سے یہ کروں گا, آج پہلی بات تو یہ ہے کہ برینٹ کے تیل کی قیمت ہے $85 پر بیرل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیرل کے اندر تقریباً 158 لیٹرز ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تو 125 روپے کا تو کچا تیل جس ملک کے اندر اس کو دریافت کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ریفائن کرنا ہے, آپ نے اس کے بعد اس کو شپ کرنا ہے, اس کے بعد ڈیلروں کو مارجن دینا ہے, پیٹرول پمپ کو مارجن دینا ہے, اس کے بعد جو فرق قسم کی لیویز آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پچھلی حکومت یہاں پہ ہمارے ہاتھ باندھ کے جکڑ کے گئی ہے, تو مجھے آپ بتا دیں کس طرح سے 150 روپے کا پیٹرول مہیا کیا جا سکتا ہے. تو ہم سب کو میں نہایت ہی عاجزی سے گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کو اس ملک نے بے پناہ عزت دی ہے, ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ آپ جیسے اینکرز کے سامنے, آپ جیسے تجزیہ کار کے سامنے بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. ان کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. جب ہم یہ ساری مجموعی طور کے اوپر ہم پولیٹیکل کلاس اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گی نا, خود بخود ہی ہم اس راستے کے اوپر گامزن ہوں گے کہ جس سے آپ کے ملک کے مشکل جو حالات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. میری تو اس کے اوپر اتنی سی سوچ ہے. ٹھیک بات ہے. صورتحال اب یہ ہے کہ سب لوگوں کی خیال ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا, ہمارے اداروں کو بلیک میل کیا گیا, ہماری سیکورٹی ایٹ سٹیک ہے, اور اس بات پر بھی کچھ جواز پیش کیا کہ جو لیکس ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا تھی. لیکن بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو بات کرتے تھے وہ ملک کی سیکورٹی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام, ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, ہم کوشش کریں کہ سب سے مختصر طور پر رائے لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, کیا کیا جائے. جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے, انکوائری کرائی جائے, جے ڈی بنائی جائے, کچھ کیا جائے, کیا کیا جائے. جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا حل ہے اس کا؟ میں مختصر طور پر سمجھانا چاہتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کے انڈر اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور اس میں وہ لوگ شامل ہونے چاہیے جو اس سے ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں. اگر آپ یہ داخلہ سے انکوائری کرائیں گے, جو اس کی چیئرمین بھی ہوں گے انکوائری بورڈ کے, کیونکہ ان سارے محکمے اس میں انوالو ہیں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر سوال اٹھیں گے. تو یہ بے لاگ قسم کی انکوائری ہونی چاہیے, فار ونس اس کو سامنے کھل کے آنا چاہیے, اور جو بھی ذمہ دار ہے, چاہے وہ ہماری سیاسی اشرافیہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں, ان سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ایک دفعہ سزا ملے گی تو ہی بات آگے بڑھے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. جی سینیٹر مشتاق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو ہمارے بھائی نے کہا کہ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ برینٹ آئل کی قیمت $85 کی بیرل ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں جب وہ اپوزیشن میں تھے.
تو ان کے گزشتہ 4.25 سال بیانات کیا تھے. وہ سینیٹر صاحب یہ تو بیانات دیتے ہی رہتے ہیں ہر سیاستدان. تو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جب یہ اپوزیشن، ان کے دو چہرے ہوتے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا چہرہ کچھ اور علی ہوتا ہے. پرویز ملک نے یہ کام تو کیا نا، انالیسس کر کے بتا دیا کہ اتنے کا کروڈ آئل پڑے گا، اس کو ریفائن کرنا پڑے گا. نہیں، وہ تو خود حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر لیوی بھی لے رہی ہے. یہ تو انہوں نے مان دیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ریلیف نہیں دینا ہے، اور انہوں نے وہ اگر فرض کریں آپ کو قیمتوں کے اندر آپ کو کوئی ٹیکس مل رہا ہے تو آپ نے پیٹرولیم لیوی لگانی ہے، اور پیٹرولیم لیوی سے بھی کام نہیں چلے تو آپ نے جی ایس ٹی بھی لگانی ہے، لیکن عوام کو ریلیف نہیں دینی. ٹھیک بات ہے. میں جو ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سپریم کورٹ کی ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اور اس میں سیاسی اشرافیہ بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، ہماری سول بیوروکریسی بھی، جو بھی اس میں ملوث ہو، قوم کے سامنے ایک دفعہ اس کو لانا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کیا کہیں گے مختصر طور پر؟ دیکھیں اس میں سمپل سی بات یہ ہے، میں سب سے پہلے جو علی صاحب نے کہا تھا، ایک تو انہوں نے جب ریاست کی بات کی تھی تو ریاست پہ ان کے لیڈرز کیا کہتے تھے، ہی شوڈ ریممبر. نمبر 2 انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں کے لحاظ سے کہا تھا، میں ان کو رفلی بتا دیتا ہوں کہ آج کے لحاظ سے اگر وہ پیٹرول اور ڈالر کو اور پاک روپیز کو کر کے دیکھیں تو ان کو تقریباً پر بیرل 18,000 روپے پڑتا ہے. فیبری میں جس وقت پیٹرول ڈالر جو تھا وہ کتنا $120 کے لحاظ سے تھا اور 178 روپے کے لحاظ سے تھا، تو اس وقت 21,360 کا بیرل. آپ اس مسئلے کا حل سر ایک منٹ ہے جناب، میں بتا رہا ہوں نا، ختم ہو رہا ہے. سر یہ غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں. نمبر 3 جو پاکستان تحریک انصاف کا پہلے موقف یہ تھا، انہوں نے یہ ساری چیزیں آلریڈی سپریم کورٹ کو کہا ہوا تھا کہ پلیز آپ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن کریں، اور ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جس نے اس کا غلط وہ کیا ہوا ہے اس کے خلاف ڈیسیژن ہونا چاہیے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا پہلے سے ہی بات تھی. لیکن جب آپ دیکھیں، جب آپ کسی اور کی طرف کرتے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیڈران نے ریاست کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا. ٹھیک بات آ گئی آپ کی. علی پرویز ملک صاحب آپ کیا کہیں گے لاسٹ ورڈز؟ میر صاحب، آئین کی بالادستی کی بات کرنا ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں جو ایک ایک لفظ، ایک ایک حقائق، ایک ایک نمبر دیا، میں اس کی آج بھی ذمہ داری لیتا ہوں، سینیٹر صاحب کو پسند آئے کہ نہ آئے. میں گزارش یہ کروں گا، جہاں تک آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے لیے ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے، اور ہمیں جو گزارش، جس چیز کا انتظار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ان معاملات کو منطقی انجام تک لے کے چلیں. اگر کسی آدمی نے اس ملک کے اندر آپ کی یہاں پہ اکنامک سیکیورٹی کے خلاف ڈیفالٹ انجینئر کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو منطقی انجام پہ نہیں لے کے گئے. میں آپ کے پروگرام پہ کہوں گا شوکت ترین والے معاملے کو بھی اور اس معاملے کو بھی، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی بڑا کلیئرلی ڈی مارکیٹڈ ہے کہ کون سی ایجنسیز نے کرنی ہے. اس کو، اس انکوائری کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں، قرار واقع سزا دیں، تاکہ آئندہ کوئی بندہ اس ملک کے مفادات کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے جی. ہمیں اس کی انکوائری کرنی چاہیے، جے آئی ٹی بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، کچھ اور کر لیں، لیکن انکوائری ہونی چاہیے. کون ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، کون ہمیں پریشرائز کر رہا ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو باتیں سامنے آئی ہیں، اگر کسی نے اس کو مانیٹر کیا ہے تو میرے خیال میں وہ بھی غلط نہیں کیا. شوکت ترین نے جو فون کیے تھے، کیا اسے فون کرنے کا حق تھا؟ کیا اسے یہ کرنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا؟ عمران خان کو چھوڑیے گا، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور اس پر ہم جو قصہ بنا رہے ہیں، جو بات بن رہی ہے اور اس کو کوئی ذرا ڈیفینڈ بھی نہیں کیا جا رہا، تو وہ ایک الگ کہانی ہے. میرے خیال میں ملک کی بڑے، یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی ایٹ سٹیک ہے، اور میرے خیال میں ہمیں بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات درست ہے کہ جن باتوں کو ظاہر کیا گیا ہے ان لیکس میں، وہ باتیں بھی ہمارے لیے تشویشناک ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.